فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد حمد و صلات اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع فرمایا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. وہ لوگ جو اس رسول پر ایمان لائے اور اس کی عزت و توقیر کی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل ہوا، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. تو غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں اس آیت میں حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ کے اندر جو زمین آ رہی ہے وہ حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور یہاں پر چار چیزیں بتائیں کہ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه، یعنی وہ لوگ جو اس رسول پر ایمان لائے، دوسرا اس کی عزت و توقیر کی، تیسرا ان کے دین کی مدد کی، اور چوتھا پیروی کی. تو حضور علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو ان چار
قیامت کے دن اس کی کامیابی ہوگی۔ اب دیکھیے ان چاروں چیزوں پر حضور علیہ السلام کے ارد گرد گھوم رہی ہیں چاروں چیزیں۔ اب ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا طور طریقے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی ذات کو مرکز محور بنایا تھا، یعنی ان کے جو طور طریقے، اخلاق، عادات، جو بھی چیز تھی حضور علیہ السلام کے ارد گرد گھوما کرتی تھی، کیونکہ وہ ایمان بھی اللہ کے رسول پر رہے، دوسرا حضور علیہ السلام کی عزت و توقیر بھی کی، تیسرا ان کے دین کی مدد بھی کی، اور چوتھا پیروی بھی کی۔ جب تمام صحابہ کا ہم یہ عمل دیکھتے ہیں کہ ابو بکر کو دیکھیں تو حضور کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، کہ فاروق اعظم کو دیکھیں تو حضور کو تک رہے ہیں، عثمان غنی کو دیکھیں، اسی طرح شیر خدا کو، مولا کائنات کو دیکھیں، تو تمام صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ارد گرد گھوما کرتے تھے اور سونے کا چہرہ دیکھا کرتے تھے کہ حضور ہر وقت آپ کے درمیان موجود ہوا کرتے تھے۔ مگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور ہم دیکھیں کہ غلطی کدھر ہو رہی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم دو چیزوں کو کبھی تھام لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، اور دو کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی جب ادب اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو دین کی اتباع اور پیروی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر دین کی اتباع اور پیروی کی بات کرتے ہیں تو ادب اور محبت مصطفیٰ کو کم بیان کرتے ہیں۔ تو ہماری غلطی ادھر ہو رہی ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم چاروں پہلوؤں کو، قرآن مجید کی جو آیت آئی ہے ان کے چاروں اسپیکٹس، جو چاروں پہلو ہیں اس پر فوکس کریں اور چاروں چیزوں کو تھامیں۔ اگر ہمیں کافی مسلمان ہونا ہے تو ان چاروں چیزوں کو عمل کر دیکھنا پڑے گا، عمل ان پر کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ہمارا اسلام قابل قبول نہیں، ہمارا ایمان قابل قبول نہیں، ہمارا عقیدہ قابل قبول نہیں، ہمارے طور طریقے قابل قبول نہیں۔ الغرض تمام چیزیں اگر ہم ان چیزوں کو نہیں تھامیں گے تو ہمارا اسلام بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں اویس قرنی کو، رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اویس قرنی حضور سے ملے نہیں تھے، حضور کو پتہ نہیں تھا، لیکن ہمیشہ حضور کی یاد میں ڈوبے رہتے تھے اور دیدار مصطفیٰ کرتے رہتے تھے چشم تصور کی آگوش میں۔ اب حضور کی شان یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی شان اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بیان کرے اور ہم پھر بھی سیرت کو نہ دیکھیں، اسی وجہ سے ہم پر فضل نہیں اتر رہا کہ ہم خلفائے راشدین کو، صحابہ کا دور کو دیکھتے ہیں تو فضل اترا کرتا تھا، مگر آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو فضل نہیں اتر رہا۔ کیوں؟ وہی بات کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی ذات کو مرکز محور نہیں بنایا تو فضل بھی نہیں اتر رہا۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے تھا اور اب ہم کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک، محبوب دعوت دیجیے اپنے رب کی طرف۔ اب دیکھیے یہ انداز تو بہت ہو سکتے تھے کہ ادعو الی سبیل اللہ، یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا کہ محبوب دعوت دیجیے اللہ کی طرف، یا یہ بھی بیان کیا جا سکتا تھا محبوب دعوت دیجیے رب کی طرف، محبوب ان کو ان کی طرف بلائیے، ان کے رب کی طرف بلائیے، مگر یہ نہیں فرمایا گیا۔ تو مولا کیا تو ہمارا رب نہیں ہے؟ کیا تو ان تمام کا رب نہیں ہے؟ تو نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک، دعوت دیجیے اپنے رب کی طرف۔ تو فرمایا ہاں میں رب ہوں، میں رب آسمان کا بھی ہوں، میں رب زمین کا بھی ہوں، میں جن و انس کا بھی رب ہوں، میں ملائکہ کا بھی رب ہوں، میں تمام چیزوں کا رب ہوں، مگر تمام نسبتیں بعد میں ہوں گی، تمام نسبتیں بعد میں ہوں گی۔ سب سے پہلی
اگر مصطفیٰ کی طرف نسبت ہے تو تمہارا ایمان بھی قابل قبول ہے، اگر تمہاری نسبت مصطفیٰ کی طرف نہیں تو تمہارا ایمان بھی قابل قبول نہیں۔ اگر معرفت الہی حاصل کرنی ہے تو واسطے مصطفیٰ کے ذریعے کرنی ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ حضور نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، آدم کو پیدا نہ فرمایا جاتا، زمین و آسمان نہیں بنائے جاتے، جن انس کو نہیں پیدا کیا جاتا، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے۔ ایک جگہ فرمایا اعلیٰ حضرت نے، یہ زبان سنک کو کلی چٹک، یہ زبان چہک لبے جو جھلک، یہ مہک جھلک یہ چمک دمک سب اسی کے دم کی بہار ہے، یہ سمن یہ سوزن و یا سمن، یہ بنفشہ سنبر و نسترن، گلے سٹ و لالا بھرا چمن وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، وہ ہے جان جان سے ہے بقا، وہ ہے ان ہے ان سے ہی پار ہے۔ بادب چھکا لو سرے ملا کہ میں نام لوں گلے باغ کا، گلے در محمد مصطفیٰ، چمن ان کا باغ دیار ہے، چمن ان کا باغ دیار ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار ارشاد فرما رہا ہے، اور کتنے پیارے القابات سے فرماتا ہے، کبھی محمد رسول اللہ، کبھی فرماتا ہے وما محمد الا رسول، کبھی فرماتا ہے یا ایھا النبی، کبھی فرماتا ہے یا ایھا الرسول۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کتنے خوبصورت انداز سے پکارا ہے۔ اسی طریقے سے آگے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل هو اللہ احد۔ قل کا معنی ہوتا ہے فرما دو، کہہ دو، تو محبوب آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ تو مولا یہ بات تو هو اللہ احد سے بھی شروع کی جا سکتی تھی، تو خالق کائنات ہے، اس کو هو اللہ احد فرماتا بات مکمل ہو جاتی، قل کی کیا ضرورت تھی؟ اسی طریقے سے کہ مولا تیری قدرت و قادر مطلق ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو چاہتا کہ انسان سو کر اٹھے تو ان کے عقل و شعور میں بات آ جاتی کہ هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، کہ اللہ کی قدرت میں نہیں ہے ہماری بات ہے، لیکن اللہ نے وسیلہ بنایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قل محبوب آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ تو یہ وسیلہ پیش کیا گیا کہ قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیجئے، یعنی وسیلہ کس کو بنایا گیا؟ آقا کریم علیہ السلام کو، یعنی محبوب ہم تو آپ کو اپنی خبر دیں گے اور آپ ان بے خبروں کو اپنی یہ والی خبر دیجئے، یعنی خبر اللہ پاک حضور علیہ السلام کو دیتا ہے اور حضور علیہ السلام ہم بے خبروں کو غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ یہ شان آقا کریم علیہ السلام کی۔ تو گویا پتہ چلا، ارے میرے بندوں، جب میں اپنی بات تمہیں مصطفیٰ کے ذریعے پہنچاتا ہوں، تم سے کلام مصطفیٰ کے ذریعے کرتا ہوں، تمہیں سمجھاتا ہوں تو مصطفیٰ کے ذریعے سمجھاتا ہوں، تو تم کیسے بغیر وسیلہ مصطفیٰ کے مجھ تک پہنچ سکتے ہو؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش نہ کیا جائے تو کیسے ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ حضور کے بغیر کچھ نہیں، حضور کے وسیلے کے بغیر کچھ نہیں۔ اللہ تک رسائی چاہیے تو حضور کے در پر آنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو،
جاؤ کا محبوب کے در پر آ جاؤ، فاستغفر اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، اپنے گناہ کی معافی مانگو، لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، ضرور اور حضور علیہ السلام سفارش فرماتے، شفاعت فرماتے ہیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان پاؤ گے۔ تو جب گناہ کیا جا رہا ہے اور نافرمانی کی جا رہی ہے تو کس کی جا رہی ہے؟ رب تعالیٰ کی جا رہی ہے نا۔ جب گناہ اللہ پاک اور نافرمانی اللہ پاک کی جا رہی ہے تو مولا ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہم تجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کرتے، تیرے سجدے میں گر جاتے کہ مولا ہماری تعالیٰ غلطی ہو گئی، ہمیں معاف فرما دے، مگر حضور علیہ السلام کو وسیلہ بنایا گیا کہ اگر گناہ کر بیٹھو، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو حضور کے در پر آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور حضور علیہ السلام شفاعت فرماتے ہیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول فرمانے والا پاؤ گے۔ اب آپ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام خدا نہیں اور خدا مصطفیٰ نہیں، خدا مصطفیٰ نہیں اور مصطفیٰ خدا نہیں، ذات دو ہیں مگر مصطفیٰ خدا سے جدا نہیں اور خدا مصطفیٰ سے جدا نہیں، ذاتیں تو دو ہیں مگر ادب ایک، ذاتیں دو ہیں مگر بے ادبی ایک، ذاتیں دو ہیں مگر حکمت ایک، ذاتیں دو ہیں مگر نسبت ایک، ذاتیں دو ہیں مگر اطاعت ایک۔ یعنی حضور علیہ السلام نے جو کہا وہ اللہ نے کہا، حضور علیہ السلام نے جو کیا وہ خدا نے کیا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اب ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ آج کل کا دور کہ نبی کریم اتنے فتنوں والا دور کہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں غلط گمان پیدا کر رہا ہے کہ حضور تو وہ ہیں جن کے بارے میں آیت قرآن مجید میں موجود ہیں، ان کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ اب آپ کو ایک واقعے کی طرف وقت کم ہے، اشارتاً بتاتا چلوں کہ ایک وقت تھا کہ حضور علیہ السلام کہیں تشریف لے گئے تھے، حکم تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی امامت فرمائیں گے۔ اتنے میں حضور علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں اور سبوں کو چیر کر چلے جاتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں کوئی بندہ پیچھے سے آ جائے اور سبوں کو چیرتا ہوا آگے آئے گا تو اس کی نماز میں غلط پیدا ہوگا نہیں ہوگا؟ اور جب عبادت اللہ کی جا رہی ہو، مخلوق کا دھیان آ جائے تو نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ مگر جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو حضور علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کیا کہ عبادت تو اللہ کی ہو رہی ہے مگر دھیان میری طرف آ جائے گا، اور جب صفوں کو چیرتے ہوئے آگے جائیں گے تو لوگوں کی نماز ٹوٹے گی۔ کیا حضور نہیں جانتے تھے؟ حضور جانتے تھے، مگر جب حضور تشریف لائے صحابوں کو پتا چلا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت فرما رہے ہیں تو صحابہ نے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا تاکہ ابو بکر صدیق کو پتہ چل جائے کہ حضور تشریف لے آئے ہیں۔ اب نماز چل رہی ہے اللہ کی، عبادت ہو رہی ہے اللہ کی، مگر حضور کا دھیان آ رہا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں اپنی نماز پڑھتے رہو، نہیں، بلکہ حضور کے آنے سے عمل کا پتہ چل گیا کہ اگر نماز میں حضور کا دھیان آ جائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی بلکہ نماز تو کامل ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے۔ حضور کا اگر دھیان نماز میں نہ ہو تو کیسی نماز؟ کہ درود پڑھ رہے ہیں تو حضور
عبادت تو اللہ کی ہو رہی ہے نا درود پڑھتے وقت، لیکن درود پڑھ رہے ہیں تو حضور علیہ السلام کی ذات پر پڑھ رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، جب سفید چیرتے ہوئے تشریف لاتے ہیں اور صحابہ کرام ہاتھ پہ ہاتھ مار کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ نماز گویا ہو رہی ہے. اسی طریقے سے ایک صحابہ تھے، جب وہ نماز پڑھتے تو حضور کے پیچھے نہیں کھڑا ہوا کرتے تھے بلکہ سائڈ میں کھڑے ہوا کرتے تھے، دائیں طرف کھڑا ہوا کرتے تھے. تو پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ حضور کے پیچھے کھڑے نہیں ہوتے؟ حالانکہ زیادہ مرتبہ تو امام کے پیچھے کھڑے ہونے کا ہے نا. تو فرمایا کہ حضور کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملتا تھا جب پیچھے کھڑے ہو جایا کرتا تھا. جب سائڈ میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے حضور کا چہرہ دیکھا کرتے تھے. تو یہ ہے شان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. پھر اسی طریقے سے جب فاروق اعظم کو دیکھتے ہیں تو وہ حجر اسود کو فقط اس لیے چومتے تھے کہ حضور نے اس کو چوما تھا. پھر دیکھتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صحن کعبہ میں موجود ہیں اور قریش مکہ نے بھی اجازت دے دی کہ عثمان آپ طواف کر سکتے ہیں، اور 6 سال گزر چکے ہیں کعبے کو نہیں دیکھا. اب موقع مل رہا ہے اور کوئی حکم بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر حضور موجود نہ ہو تو طواف نہیں کیا جا سکتا. کوئی حکم بھی نہیں تھا اور نہ حضور نے ایسا بولا تھا کہ اگر عثمان میں نہ جاؤں تو تم بھی طواف نہ کرنا، ایسا بھی نہیں فرمایا تھا. مگر عثمان غنی واپس چلے جاتے ہیں کہ حضور کے بغیر کیسا طواف، حضور کے بغیر کیسا طواف، عبادت بھی مکمل نہیں ہوگی. ارے وہ دور تو ایسا تھا کہ طواف کرتے جاتے تھے اور حضور کا چہرہ تکتے رہتے تھے. وہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تیغ مستانی ہے، مقبول حقی حکمت بریاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اکی کتے جا رڑیاں. پھر شیر خدا کو دیکھتے ہیں کہ نماز تو قضا کر دیتے ہیں مگر اپنی گود نہیں ہٹاتے کہ حضور آرام فرما رہے ہیں. اب آپ دیکھیں ایک طرف فرض ہے اور ایک طرف حضور کا آرام ہے. تو فرض کو جانے دیا کہ فرض تو ایسا ہے کہ اگر ادا نہیں ہو پاتی تو قضا ہو جائے گی، لیکن اگر مصطفیٰ کے آرام میں دخل آ گیا تو یہ بے ادبی ہوگی. تو نماز کو چھوڑ دیا اور حضور کی محبت میں بیٹھے رہے گود بچھا کر، یہاں تک کہ وقت گزر گیا. پھر حضور علیہ السلام جب اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کے آنکھوں میں آنسو ہیں تو فرماتے ہیں اے علی کیا وجہ ہے؟ تو حضور کو پتہ چلتا ہے، حالانکہ حضور تو سب جانتے ہیں نا، حضور کو پتہ چلتا ہے کہ نماز کا وقت نکل گیا ہے. پھر حضور سورج کو واپس پلٹاتے ہیں. یہ شان ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے پہنچا، اندھے نجمی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. یہ ہے حضور علیہ السلام. اب بات کو اختتام کی طرف لے کر آؤں گا. میں نے کہا تھا کہ مصطفیٰ نے کہا وہ خدا نے کہا، جو مصطفیٰ نے کیا وہ خدا نے کیا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی اپنی خواہش سے کوئی کلام نہیں فرماتے بلکہ وہ وحی ارشاد فرماتے ہیں جو وحی ان پر ہوتی ہے. پھر ایک اور جگہ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، محبوب جو کنکریاں آپ نے ماری تھی وہ آپ نے نہیں ماری تھی بلکہ اللہ نے ماری تھی. پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. تو ان سے پتہ چلا کہ اگر خدا کو مصطفیٰ سے جدا کر دیا تو انسان کافر ہو جائے گا، کفر میں مبتلا ہو جائے گا.
کیونکہ خدا کو مصطفیٰ سے جدا کر دیا، اور اگر خدا کو مصطفیٰ سے ملا دیا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو ہر چیز کا انسان کو خیال رکھنا ہے کہ خدا کو مصطفیٰ سے ملانا بھی نہیں ہے اور حضور کی حد سے بڑھ کر تعظیم کرنی ہے، کیونکہ ہم تو وہی کہتے ہیں جو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ تھا کہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد جو مرتبہ ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ ہم نے جو بڑا دیکھا اللہ کے بعد وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہے، اللہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، اللہ کی سرتا قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان تو انسان ہے یہ، قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان میں کہتا ہے میری جان ہے یہ، جب ہم تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، سرور کہوں گے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے حق میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی عشق و محبت پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔